تیاری ہوئی ماتم سوگ فقیرا تیرا اوتردا کس کرنا. ویلکم ٹو بیک نیاز چودھری. گائز آج ہم آپ کو ملائیں گے جناب ماسٹر صدیق چوہان جی کے ساتھ جنہوں نے ذیل القمر کتاب لکھی ہے جو سائیں فخر الدین صاحب کی کتاب تھی. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے. اللہ کے بندوں کا کلام لکھنا کوئی عام بات تھوڑی ہے. یہ بات کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. ارے فقیروں کی مجلس کرنا آسان تھوڑی ہے. گائز اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے. تو ہم پوچھتے ہیں ان سے کیا نام ہے آپ کا پورا؟ جی میرا نام ماسٹر محمد صدیق چوہان. آپ کہاں پہ رہتے ہو؟ جی میں حال چنی پلاٹ. پہلے کہاں سے آئے ہو؟ شاہدرہ شریف سے ہم مائگریٹ ہو گئے یہاں تحصیل سندر بنی میں حال چنی پلاٹ میں سکونت تھا میری. جی آپ کی ماضی کیسی گزری اور آپ نے یہ کتابیں کہاں لکھی اور کہاں آپ کی ملاقات سائیں فخر الدین صاحب سے ہوئی؟ جی میری ماضی جو ہے وہ بچپن سے ہی میں پیروں فقیروں اور اولیاؤں کی مجلس کرتا تھا. تو میں نے کافی سال جناب اپنے پیر و مرشد الحاج جناب حضرت میاں بشیر لاروی رحمۃ اللہ علیہ جی صاحب ان کے ہاتھ مبارک پہ میں دست بیعت 1995 میں نے بیعت حاصل کی. تو اس کے بعد میں جناب تحصیل ڈسٹرکٹ پونچھ تحصیل حویلی جو ان کے جو وہاں سائیں فخر الدین بابا صاحب رہتے تھے پونچھ میں ہاڑی بڈھا موضع نیڑیا میں. تو نیڑیا میں میں نے یہ کتاب لکھی نیڑیاں پٹھانا تیر اور نور پور بنجرہ میں. یہاں ان 3-4 جگہوں پہ میں نے یہ سائیں فخر الدین بابا صاحب کی یہ اپنے ہاتھوں سے یہ جو وہ کلام مبارک اپنے منہ مبارک سے نکالتے تھے ہمیں بتاتے تھے ہم لکھتے جاتے تھے. تو یہ ہم نے 5 سال لگا کے یہ ضیاء القمر جو ہے یہ کمپلیٹ کی. اس کے بعد جا کے ہم نے بریلوی شریف کاتب ایم نسیم صاحب کے پاس جہاں میں 1.25 مہینہ لگا اس کتاب کو چھاپا خانے چڑھانے میں. تو یہ کتاب اس وقت 1984-85 میں نے پونچھ میں سائیں فخر الدین بابا صاحب کے وہاں رہ کے یہاں لکھی. جی سو پھر آپ نے یہ کتابیں لکھی ہے. تو ذیل القمر کتاب کون سی ہے؟ یہ والی ضیاء القمر کتاب یہ اگر کہیں سے خریدنی ہو تو کہاں سے ملے گی؟ یہ آپ کو ملے گی پونچھ یہ چرن داس پساری پونچھ بازار سے چرن داس پساری سے ملے گی آپ کو. جی پونچھ منڈی پونچھ سٹی میں نا چرن داس پساری سے ملے گی. جی تو آپ اس کے کچھ اشعار بول سکتے ہیں؟ ہاں بالکل بول سکتا ہوں. آپ دیکھیے پہلا میں نے لکھا ہے یہ اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ کے آخ زبانوں بسم اللہ پڑھ کے آخ زبانوں صرف خداوند والی قادر قدرت والے اول کن کلام نکالی. عرش عظیم کیتا رب پیدا اول سب جہانوں اور پیدائش پیچھے کی تھی سب خبر کرانوں. اس کے بعد جناب ہوتا آگے دسوں اب میں گوجری میں ہوتا دسوں پنجابی میں لکھی ہوئی ہے. جی بالکل. تو گوجری میں ہوتا پڑھ کے سناؤں کہ اس کو یہ چند اشعار ان تھرا کے سامنے بیان کروں کہ وفات نامہ گا. جی
کہ کیوں کر موتوں شال ولید تے اجل تے آری وئی روبت آپس اندر کیویں کرن جدائی. دوبارہ پڑھو جی جی دوبارہ ریپیٹ کریے نا. بالکل. تے کیوں کر موتوں شال ولید تے اجل تے آری وئی روبت کے وجدائی کر دے درداں جان پرائی. ماشاءاللہ بہت خوب. دن گیا آئی رات جمعہ دی تے وقت نہ زیادہ وہ آیا اسرائیل آیا دم کارن اسرائیل آیا دم کارن آن سلام سڑایا تروبت آپس اندر دو میں کرن لگے گفتاراں عمر تمامی وہ سنگت کی تھی عمر تمامی سنگت کی تھی آج وہ چھوڑا وہ یاراں. ماشاءاللہ بہت خوب. اور آپ اس کا بتائیں. چند شعروں کا اور سناؤں. جی جی. لیکن تم ان شعراں دسو نا کہ یہ تم نے کیڑی جگہ لکھا تم. یہ میں نورپور کی ٹوک میں لکھا بنجرا نورپور پونچھ نورپور ٹوک سائیں فخردین بابا کی ٹوک بنجرا بیس کا لکھا یہ میں بنجرا. جی اس ٹائم تم کتنا بندہ تھا ہوتا؟ ہم 2 بندہ تھا لکھنے والا. میرا نام ایک محمد لطیف تھا سائیں بابا کا کہ ایک اور تھا. جی ہم نے 2 آنے یاد. ایک مولوی فیض تھا مڑا کا یہ سائیں بابا خلیفہ تھا. جی. تو ہم نے لکھی کہ یعنی لکھے از بول فل تیاڑی سکدا رات آندا مڑ اریا. شعر ہے. جی جی. از بول فل تیاڑی سکدا رات آندا مڑ اریا عاشق نو تپ لگ دی نائی عاشق نو تپ لگ دی نائی ناصر بادل بھریا. اللہ کو لوگ جڑا ہے انہوں نے نہ بھوک لگا نہ تس لگا نہ دھوپ لگا نہ بدل کی پرواہ ہے. ماشاءاللہ. پھر سائیں بابا کے کہ نیک اولاد جنا دی پیچھت کرنا مرنا وہ پرنا نیک اولاد جنا دی پیچھت کرنا مرنا وہ پرنا سبحان اللہ. ماتم سوگ فقیرہ تیرا اوتر دا کس کرنا. جی تم اس کو کچھ مطلب وغیرہ دس سکیں؟ جی اس کو مطلب ہوتا ہوں دسوں کہ سائیں فخردین بابا صاحب نے یا اپنا واسطے یہ شعر لاسٹ میں لکھو کہ نیک اولاد جنہ دی پیچھے کرنا مرنا پرنا کہ جن کی نیک اولاد رہے گی وہ ان کا پیچھے ماں باپ کا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گا. ماتم سو فقیرہ تیرا اوتر دا کس کرنا کہ سائیں فخردین بابا صاحب فرمایا تھا کہ وہ اوتر تھا کیونکہ ایک بچی تھی بچوں کو انہوں نے کوئی نہیں تھا. انہوں نے اپنا پر جو شعر لکھے کہ ہاں میرا بھی کدے کوئی ہو تو پیچھا تھا میرا. جی. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر تو لیکن اپنا سے لکھے کہ ماتم سو فقیرہ تیرا اوتر دا کس کرنا سبحان اللہ. نیک اولاد جنہ دی پیچھے کرنا مرنا پرنا جن کا پیچھے نیک اولاد رہے گی میں اپنا ماں باپ کے پیچھے دعا کریں گا روح ثواب چاہے گا. جی جی. تو اور ہم نے کچھ کتاب دیکھنی تھارے کو ہے کوئی یہ تم نے کتاب رکھنی یہ میں گجیا رمضان جناب یہ نانگا بابا صاحب کی ہے گجیا رمضان یا کتاب میرا کو ہے یا گجیا رمضان
جی تو یہ دوسری کس کی ہیں؟ یہ جناب نیل سمندر بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار ہے، ان کا جناب یہ میرا بشیر مرشد پاک بشیر بابا صاحب ہیں جی اور اس طرح اگلا پیج پر یہ اتوی بابا بشیر بابا صاحب ہیں. جی جی تو اس طرح اگلا پیج جناب یہ بابا جی ہرانی کرامات ہے، بابا بشیر بابا صاحب ہیں اور حاجی بابا صاحب ہیں. اور یہ کتاب کس لینگویج کے اندر ہے؟ یا پہاڑی میں ہے تو اس کا یا دوسری اگلا مصرع یہ بابا جی صاحب رہوں گے یا بھی ان کا تصویرات جڑی ہیں تبرکات جڑا ہے. جی اس کتابوں کے نام اس کتاب کا نام نیل سمندر ہے. یا بابا جی صاحب جس وقت سیاست کا بھی تھا تو یہ لیاقت علی یہ اندرا گاندھی کو فوٹو ڈال بابا صاحب یہ سیاست میں تھا اس وقت، کانگریس میں منسٹر تھا، چیف کا منسٹر. جی جی تو اور یہ کتاب کی تم رکھ سکے؟ یا کتاب تانا اگر جناب ملے گی تو یا وانگت شریف لال دربار پاک سے لگیں جی. اس کے بعد دوسری انہیں یہ کتاب ہمارا کو ہے کہ مارو ادب جو ہے گوجری بچ ہے. اس کا لکھنے والا جڑا ہے یہ ہمارا شاعر جڑا ہے، اس میں پہلا شاعر جڑا ہمارا اس میں لکھنے والا کہ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی صاحب ہیں اور دوسرا مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں، مولوی غلام حسین ظاہر ہیں، مولوی محمد اسرائیل اثر صاحب ہیں، تو محمد اسماعیل زبی صاحب ہیں نظامی، تو محمد اسماعیل نظامی ہیں. پھر شاعران مولوی غلام محی الدین صاحب ہیں، مولوی غلام محی الدین بجران صاحب ہیں، پروفیسر پریم سنگھ ہیں، چودھری نسیم پڑچی ہیں، چودھری اقبال عظیم صاحب ہیں، تو اقبال عظیم چودھری صاحب، یہ انہوں نے یہ کتاب بابا جی صاحب رنگی لکھی جی. مارو ادب. یہ جناب ماسٹر جی میرے تاؤ جی لگتے ہیں. سو یہ ادھر کام میں رہتے ہیں، جموں میں رہتے ہیں اور میں بڈانوں میں رہتا ہوں. یہ پاتھی میں آئے ہوئے تھے آج، تو میں نے بہت دن سے بہت مہینوں سے ان کو بولا تھا کہ آپ کا ایک انٹرویو لینا ہے، تو آج یہ مجھے مل گئے. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہاں کا ماحول اچھا لگتا ہے یا جموں کا اچھا لگتا ہے؟ جی مجھے یہاں اپنا ہی ماحول اچھا لگتا ہے. جی تو یہاں پہ انہوں نے بہت باغ وغیرہ لگایا ہوا ہے اور یہ مکان ادھر بنایا ہوا ہے، یہ آباد کیا ہوا ہے انہوں نے، اور فیملی پوری جموں ہے ان کی.